بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نافرمان بیٹی کیسے کتیا بن گئی۔ کسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جس کا نام سغرا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا، لیکن پھر بھی سغرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کبھی بھی روزہ اور نماز کو نہ چھوڑتی تھی۔ چاہے گھر میں روٹی کی جگہ کچھ نمک ہی کیوں نہ ہو، وہ اسی سے روزہ رکھ کر سارا دن اللہ کی عبادت کر لیتی تھی۔ تو سغرا کی بیٹیاں کافی سمجھدار تھیں۔ ان میں سے ایک بیٹی تو نیک اور ماں کی فرما بردار تھی، جبکہ دوسری بیٹی بہت نافرمان تھی۔ اسے اپنے فیشن کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا اور اس کے دل میں کسی کے لیے بھی نرمی اور محبت بالکل نہیں تھی۔ رمضان المبارک کا وقت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سحری کا وقت ہوا۔ سغرا نے روزہ رکھنے کے لیے اپنی بڑی بیٹی کو جگایا جو کہ بہت نیک تھی۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ پھر سغرا نے دوسری بیٹی کو پکارا لیکن وہ نہ اٹھی۔ جب ماں نے زبردستی اٹھانے کی کوشش کی تو وہ چلا کر کہنے لگی، ارے اماں، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ گھر میں کیا میرے لیے کوئی قورمہ پکا رکھا ہے جو میرا روزہ رکھواؤ گی؟ ماں بولی، بیٹی، کل کی بچی ہوئی روٹیاں پڑی ہیں، سالن نہیں ہے، ہم پانی میں بھگو کر کھا لیں گے، روزہ تو رکھنا ہے نا۔ لیکن وہ اکڑ کر بولی کہ نہیں، مجھے روزہ نہیں رکھنا۔ تو وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے روزہ رکھ لیا اور پھر جیسے ہی سورج نکلا تو اس کی بڑی بیٹی کسی نہ کسی کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اسے ایک بزرگ ملے جنہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارا روزہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی، جی ہاں، میرا روزہ ہے۔ تو انہوں نے ایک اسے تھیلا تھمایا جس میں راشن کا سامان تھا۔ وہ راشن کا سامان لے کر گھر پہنچی تو اس کی ماں بولی، تمہیں یہ تھیلا کہاں سے ملا؟ تو وہ بولی کہ اماں، راستے میں ہی ایک بابا بزرگ تھے جنہوں نے مجھے یہ راشن سے بھرا ہوا تھیلا تھما دیا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہاں پر صرف روزہ داروں کے لیے مفت سامان مل رہا ہے، اور اماں، وہاں جو بزرگ رہتے ہیں انہیں دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے آج سے پہلے اس بزرگ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی، اگر تم روزہ رکھو گی تبھی تمہیں یہ سامان ملا کرے گا۔ ماں بولی، بیٹی، آج اللہ کا کتنا کرم ہوا ہے کہ ہم آج بھوکے نہیں سوئیں گے۔ اس کے بعد ماں بیٹی نے مل کر افطاری بنائی۔ جب افطاری بن کر بالکل تیار ہو گئی، روزہ کھلنے میں کچھ وقت ہی باقی تھا تو کمرے سے اس بوڑھی سغرا کی چھوٹی بیٹی وہ باہر نکلی جو کہ اپنے پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، آج تو بڑی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ کہتے ہی اس نے کھانا دیکھا تو افطاری کے سامان پر ٹوٹ پڑی۔ سغرا کہنے لگی، بیٹی، کہ تم ایسا کرو کہ تم کچھ کھا لو، کچھ باقی رکھ لو۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہے۔ یہ کہا اور وہ سارا کھانا کھا گئی۔ جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی تو وہ سغرا اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی، مجھے بھوک نہیں ہے، تم ایسا کرنا کہ جو کچھ بچا ہے وہ تم کھا لینا۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ نہیں ماں جی، مجھے بھوک نہیں لگی، میری کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، چپ چاپ مجھے دیکھنے دو کہ یہ بیٹی کرتی کیا ہے۔ تو اس بیٹی چھوٹی نے خاموشی کے ساتھ وہ سارا کھانا کھا لیا اور پھر بدتمیزی کرنی شروع کر دی۔ اس کی ماں نے کہا کہ تمہیں تو کوئی احترام، کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ تم نے اپنی ماں اور بہن کے لیے کچھ نہ چھوڑا، صرف 2 کھجور چھوڑ دیے، باقی سارا کھانا چٹ کر گئی ہو۔ اتنے میں روزہ کھلا تو ماں بیٹی نے ایک ایک کھجور کھائی، اوپر سے پانی ہی پی لیا۔ بڑی بہن تو اس پر راضی تھی، لیکن سغرا کو اپنی چھوٹی بیٹی پر بہت دکھ ہوا۔ وہ رونے لگی کہ میری ایک بیٹی کتنی سعادت مند اور نیک ہے، میری فرما بردار ہے، اور دوسری اتنی نالائق، اوپر سے روزہ تک نہیں رکھتی، جوان بیٹی ہے، اگر ہاتھ اٹھاؤں تو آگے سے زبان چلاتی ہے کہ کیوں مار رہی ہے۔ تو وہ بانو بولی، اس کی بڑی بیٹی کا نام بانو تھا، وہ کہنے لگی، امی کوئی بات نہیں، بس دعا کیا کرے اللہ ہماری اس بہن کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ان ماں بیٹی نے پانی دیکھا تو وہ بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ تو بڑی بیٹی کہنے لگی، میں ایسا کرتی ہوں، ابھی دن کی روشنی باقی ہے، جلدی سے جھرنے سے پانی لے آتی ہوں۔ جب پانی لینے کے لیے وہ باہر گئی تو راستے میں اسے وہی اللہ والے بزرگ ملے۔ جلدی سے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور بولے، بیٹی، مجھے لگتا ہے تم نے روزہ افطار نہیں کیا۔ وہ بانو بولی، نہیں بابا، میں نے تو روزہ افطار کر لیا ہے، وہ بھی آپ کے دیے ہوئے راشن سے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ والے مسکرانے لگے اور کہنے لگے بیٹی میں سب جانتا ہوں، چلو میرے ساتھ چلو۔ پھر اللہ والے بانو کو اپنی کوٹھری میں لے آئے جہاں گرم گرم روٹیاں بنی پڑی تھی اور تازہ سالن تیار تھا۔ انہوں نے 4 روٹیاں ایک ڈبے میں رکھی اور سالن ڈال کر بانو کو دے دیا اور وہ سالن اور روٹی لے کر جھرنے کی جانب بڑھی تو وہاں راستے میں انہیں 2 بچے دکھائی دیے جو رو رہے تھے، تو اس نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ بچے بولے ہم بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے ہماری ماں بھی بیمار پڑ گئی ہے، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں جس سے ہم اپنی ماں کی دوا خرید سکیں، اس لیے ہم بھیک مانگنے جا رہے ہیں، شاید کسی کو ہماری بھوک پر رحم آ جائے۔ ان بچوں کی باتیں سن کر بانو کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس نے وہ تازہ کھانا بچوں کو دے دیا اور بولی میرے پاس یہ صرف کھانا تھا، پیسے نہیں ہیں، یہ لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنی بیمار ماں کو بھی کھلاؤ، اور پھر پانی لے کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن ماں بیٹی سحری کے لیے اٹھے۔ آج پھر انہوں نے صرف پانی پی کر ہی روزہ رکھ لیا اور چھوٹی بہن گھوڑے بیچ کر مستی سے سو رہی تھی۔ دونوں عبادت میں لگ گئے۔ عبادت سے فارغ ہو کر بانو نے سوچا کہ ایسا کرتی ہوں کہ گھر سے باہر جاتی ہوں، کوئی کام کاج دیکھتی ہوں، شاید ہمیں افطاری کا کوئی سامان ملے۔ وہ گھر سے باہر آئی، پورا راستہ دیکھا لیکن اسے اللہ والے کہیں نظر نہ آئے۔ وہ روتی ہوئی اللہ والے کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل پڑی۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ بانو سوچنے لگی گھر جاتے جاتے تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے اس نے ایک درخت کے نیچے ظہر کی نماز ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو وہیں پر اسے اللہ والے آ ملے اور پوچھے بیٹی کیا ہوا، تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ اتنا سنتے ہی بانو حیرت سے سوچنے لگی کہ ان اللہ والے کو میری ہر بات کا کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ پھر وہ عورت یعنی بانو بولی اے اللہ والے میں بہت پریشان ہوں، میری ماں 2 دن سے صرف پانی پر روزہ رکھ رہی ہے، میں تو جوان ہوں لیکن بوڑھی ماں کے لیے دل دکھتا ہے۔ اللہ والے کہنے لگے بیٹی اچھا تم اپنی ماں کے لیے پریشان ہو؟ وہ بولی جی ہاں، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میری ماں نے کبھی کوئی نماز چھوڑی ہو۔ تو وہ اللہ والے بولے میرے ساتھ آؤ، اور پھر اسے لے کر وہاں پہنچے جہاں ان کی جھوپڑی راشن سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر بانو کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ بڑی حیرانی سے اللہ والے سے کہنے لگی بابا ابھی میں یہاں سے گزری تھی لیکن یہاں پر یہ جھوپڑی یا دکان نہیں تھی۔ اللہ والے مسکرائے اور کہنے لگے بیٹی اب تو تمہیں نظر آ گئی نا، چلو اب تم جلدی سے اس دکان کے اندر بیٹھ جاؤ، آج سے تم یہاں مزدوری کرو گی اور بدلے میں تمہیں یہاں سے سحری اور افطاری کا سامان ملا کرے گا۔ تو وہ بولی بابا میں گھر پر بتا کر آتی ہوں۔ میں گھر بتا کر نہیں آئی، مجھے گھر جانا ہوگا، میں اپنی ماں کو بتاؤں تاکہ اسے میری فکر نہ ہو۔ اس کے بعد وہ گھر سے اجازت لے کر اللہ والے کی دکان میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ اللہ والے بزرگ کتنے نیک ہیں، جو بھی ان سے روز افطار کے لیے سامان لینے آتا ہے انہیں مفت میں دے دیتے ہیں، اور اب سے یہ ڈیوٹی بھی بانو کی لگ چکی تھی۔ بس لوگوں سے پہلا سوال یہی کرنا ہوتا تھا کہ تم روزہ دار ہو یا نہیں، جو ہوتا اسے راشن مل جاتا، لیکن جو غریب یتیم اور بے سہارا ہوتے انہیں بھی اللہ والے ایسے ہی راشن دے دیا کرتے تھے۔ اس طرح بانو کا سارا دن بہت اچھے سے گزر گیا۔ عصر کی نماز بھی اس نے اللہ والے کے ساتھ ہی ادا کر لی، پھر افطار سے پہلے اللہ والے سے راشن کا تھیلا لی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ تو راستے میں ہی اللہ والے نے اسے آواز دی اور کہنے لگے بیٹی تمہاری جو چھوٹی بہن گھر میں بیڈ پر پڑی سوتی رہتی ہے اس سے مجھے ضرور ملوانا۔ بانو حیرت سے اللہ والے کی طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی میں نے تو اپنے گھر کی کوئی بات انہیں نہیں بتائی، آخر اللہ والے کو سب باتیں کیسے پتہ چل جاتی ہیں، لگتا ہے یہ کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ پھر بابا سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں بہت کوشش کروں گی کہ وہ میری بات مان لے۔ بولے تم اپنی بہن کو جا کر کہنا کہ جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں تم بھی آ جاؤ، وہاں تمہیں بہت ہی خوبصورت سوٹ اور جیولری دی جائے گی۔ بانو نے دل ہی دل میں سوچا یہ بات سن کر تو میری چھوٹی بہن ضرور آ جائے گی، اور پھر وہ گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر آ کے بانو نے افطاری کا سامان اپنی اماں کو دیا، دونوں ماں بیٹی نے مل کر افطاری بنائی، لیکن آج اس کی چھوٹی بہن نے آگے بڑھ کر جب افطاری کا کھانا کھانا چاہا تو کھانا کھاتے ہی تھوڑا سا اس نے کھایا تھا، اس کا پیٹ بھر گیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ وہ حیران تھی کہ دونوں ماں بیٹی نے بھی پیٹ بھر کر افطاری کر لی ہے لیکن پھر بھی یہ کھانا ختم کیوں نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں اتنی برکت ہے کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، آخر اس طرح کھانا ختم کیوں نہ ہوا اور بڑھتا کیوں گیا؟ مجھے اب کچھ کرنا پڑے گا، میں یہ کبھی نہیں سہ سکتی کہ میری بہن ہمیشہ خوشحال رہے۔
تو پھر اس کی بہن جلدی سے بولی جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں جو اللہ والے ہیں انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ جھٹ سے بولی کیوں، کیا وجہ ہے، میں ان کے پاس کیوں جاؤں، کیا تجھے میں کام کرنے والی لگتی ہوں؟ بانو بولی ارے نہیں، تجھے کام کرنے کو کون بول رہا ہے، وہ تجھے کام کیے بنا ہی ایسی چیزیں دیں گے جو آج تک کے تیری خواہش ہی رہی ہیں۔ اتنا سنتے ہی اس کی چھوٹی بہن کی رال ٹپکنے لگی اور وہ فوراً سے بولی اچھا یعنی کہ سوٹ اور جیولری؟ تو وہ جھٹ سے بولی تو ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں۔ تو پھر وہ باہر نکلی اور اللہ والے کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ اللہ والے عبادت میں مشغول ہیں۔ چھوٹی بہن فوراً سے آگے بڑھی اور اللہ والے سے کہنے لگی بزرگ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا، کیوں بلایا مجھے؟ اللہ والے کہنے لگے ہاں میں نے بلایا ہے لیکن مغرب کی نماز تم ادا کر کے نہیں آئی ہو، چلو پہلے میرے ساتھ مغرب کی نماز ادا کر لو۔ وہ جھٹ سے بولی ارے جاؤ جاؤ بابا میں کوئی نماز نہیں پڑھتی۔ اللہ والے کہنے لگے کہ اگر تمہیں کپڑے چاہیے ہیں تو پھر بدلے میں تمہیں نماز تو پڑھنی ہوگی۔ اسی لالچ میں اس لڑکی نے اللہ والے کے ساتھ نماز ادا کر لی اور اس کی بہن بانو بھی پاس بیٹھی دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ آج اس نے لالچ میں آ کر نماز پڑھی لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی تو صحیح۔ نماز سے فارغ ہو کر اللہ والے نے اس لالچی بہن کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے یہ لو آج کے لیے ایک خوبصورت سوٹ اور ساتھ میں 10 درہم۔ تو وہ لڑکی کا منہ بن گیا کہ صرف 10 درہم ہی کیوں ملے ہیں، اور پھر جب اسے یہ حکم ملا کہ جاؤ ان پیسوں کو اپنی ماں باپ پر خرچ کرو تو وہ کہنے لگی نہیں یہ پیسے میرے ہیں، میری محنت کے ہیں، میں نے نماز پڑھی ہے، میں کیوں کسی پہ خرچ کروں گی۔ اتنے میں اللہ والے بولے دیکھو بیٹی آج کی نماز پڑھنے پر تمہیں یہ انعام ملا، کل تم پھر سے آؤ گی نا؟ تو وہ بولی جی ہاں میں ضرور آؤں گی۔ اللہ والے بولے لیکن کل کی شرط یہ ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ تو روزہ رکھ کر آنا، تو تمہیں اس سے بھی زیادہ کچھ عطا کیے جائے گا۔ تو وہ خوش ہو کر راستے کی طرف چل پڑی۔ راستے میں اسے وہی 2 یتیم بھوکے پیاسے بچے ملے اور کہنے لگے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ماں کی دوائی لینی ہے، کیا تم ہمیں تھوڑے سے پیسے دے سکتی ہو؟ تو لڑکی کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگی میں کیوں دوں تمہیں پیسے، تمہاری ماں بیمار ہے، میری پیسے میں کیوں تمہیں دوں؟ وہ گھمنڈی تھی۔ وہ بچے ہاتھ جوڑنے لگے کہ باجی پلیز ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دو، لیکن گھمنڈی لڑکی نے اس بچے کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ تو وہ زمین پر جیسے گری تھی تو ویسے ہی اس چھوٹی نے آگے بڑھ کر اس معصوم بچے کے منہ پر تھپڑ مار اور کہنے لگی ہٹو میرے راستے سے، پہلی بار تو مجھے کسی نے پیسے دیے اور تم بھکاری بن کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے نکل پڑی۔ وہ گھر جانے کی بجائے سیدھا بازار گئی، وہاں سے کھانے کا سامان لیا اور پھر گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر اس نے کسی کو سلام مارنا گوارا نہ سمجھا اور سب چیزیں جھٹ پٹ کھانے لگی۔ ادھر جب بانو اللہ والے کے پاس کام کرتے ہوئے شام کو گھر جانے لگی تو اللہ والے نے بانو کو بھی 10 درہم دیے اور کہنے لگے ان پیسوں کو تم اپنے گھر لے جاؤ اور ساتھ میں افطاری کا راشن بھی دے دیا۔ بانو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب میری ماں بھوکی نہیں رہے گی اور بنا سحری کیے اسے روزہ نہیں رکھنا پڑے گا۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر آ رہی تھی، اسے راستے میں 2 بچے روتے بلکتے ہوئے نظر آئے۔ وہ پریشان ہو کر فوراً ان بچوں کے قریب گئی اور سوچنے لگی ارے یہ تو وہی بچے ہیں جن سے میں پہلے مل چکی ہوں۔ بانو آگے بڑھی اور ان سے پوچھنے لگی بچوں آج پھر تم کیوں رو رہے ہو؟ بچہ آگے بڑھا اور کہنے لگا باجی میری ماں بیمار ہے تو مجھے ان کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو بانو نے وہ پیسے انہیں دے دیے اور کہا کہ اپنی ماں کا علاج کروا لینا۔ ان بچوں نے بانو کو بہت ساری دعائیں دی اور بولے باجی تم ہمیشہ ہماری مدد کرتی ہو، اللہ تمہارے روزے قبول کرے، اللہ پاک تمہاری نماز اور عبادت کو قبول کرے۔ بانو دعائیں لے کر اپنے گھر آ گئی۔ سغرا اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ بانو خوشی سے کہنے لگی امی دیکھو میں راشن لے آئی ہوں، آج ہم پھر بنا سحری کے روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد وہ عبادت کر کے سو گئی، جبکہ ان کی چھوٹی بیٹی گھر سے غائب تھی۔ سحری کے وقت جب سغرا نے اپنی بیٹی کو جگایا، دونوں نے مل کر سحری کی، تو اسی وقت بانو کی چھوٹی بہن جو کہ رات بھر عیش کر کے اب ان کے پاس آئی تو سغرا کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو ڈانٹنے لگی کہ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ تمہیں تھوڑے سے پیسے کیا ملے، تم رات بھر گھر سے غائب ہو گئی ہو، عیش کرتی رہی ہو، اب ہمارے پاس آئی ہو۔ تو سغرا کو غصہ آیا کہ تمہیں اس مقدس مہینے کا بھی احترام نہیں ہے، تم گھٹیا حرکت
हरकतें करती फिरती हो। अगर तुम मेरी बेटी न होती, बेटा होता तो मैं तुझे घर से निकाल देती। क्या करूँ, तू बेटी और सुधरती ही नहीं है। इतना सुनते ही सुगरा की बेटी बदतमीजी से चिल्लाने लगी, अम्मी आप तो हर वक्त चिल्लाती रहती, मेरी जिंदगी है, मैं खुलकर भी ना जीऊँ। इसकी बड़ी बहन मामले की नज़ाकत को समझते हुए बोली, देखो बहन, गलत काम करना गलत होता है, ऐसे कामों से अल्लाह की ज़ात नाराज़ हो जाती है। वो झट से बोली, हाँ क्यों नहीं, मुझे याद है रोज़ा रखने पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और फिर उसने जल्दी से मुंह धोया और फिर जल्दी जल्दी सहरी करने लगी। वो ऐसे सहरी खा रही थी जैसे इसे पूरी ज़िंदगी का खाना आज ही मिल रहा हो। इसका इरादा रोज़ा रखने का नहीं था, वो सिर्फ दिखावे के लिए खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद वो उठी और जाकर सो गई। न इसने नमाज पढ़ी न तिलावत की, चुपचाप सो गई। लेकिन बड़ी बहन ने रोज़ा भी रखा, नमाज भी पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत भी करी और दुकान पर जाकर काम करने लगी। सारा दिन वो गरीबों को राशन बांटती रही और साथ में एक वक्त की नमाज को भी कज़ा न किया। इतने में अल्लाह वाले कहने लगे, बानो बेटी, लगता है आज तुम्हारी बहन नहीं आएगी। बानो बोली, बाबा ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने जो बुलाया है तो वो ज़रूर आएगी। उधर बानो की छोटी बहन सारा दिन सोई रही। जब उसकी आंख असर के वक्त खुली, जैसे किसी ने इसे धक्का देकर जगाया हो, वो हड़बड़ाकर उठी और जल्दी से भागती हुई अल्लाह वाले के पास आई। वो भागती हुई अल्लाह वाले के पास पहुंची और कहने लगी कि मैं आ गई हूँ और अपना वादा भी पूरा किया। अल्लाह वाले बोले, तुम्हारा रोज़ा है? तो वो झट से बोली, जी हाँ, मैं रोज़े से हूँ। अल्लाह वाले ने फिर से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम सच में रोज़े से हो? तो वो बोली, ऐ बुजुर्ग, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? तो बेशक मेरी बहन से पूछ लीजिए, मेरी बड़ी बहन बानो से, मैंने इनके साथ ही सहरी की थी। अल्लाह वाले बोले, तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। तुम रात भर घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर बेहयाई करती रही, हराम कारी करती रही, फिर दिखावे के लिए सहरी खाई और दिन भर सोने के बाद अब मेरे पास आ गई हो। अल्लाह वाले की बातें सुनकर उस छोटी लड़की के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जवाब दे तो क्या दे। कुछ देर बाद वो बोली, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं रोज़ा नहीं रखी या फिर आज मैंने रोज़ा नहीं रखा? अल्लाह वाले बोले, मैं तो ये भी जानता हूँ कि कल तुमने यकीनन बच्चों के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म किया, ज़्यादती की, यहाँ तक कि यतीम बच्ची पर तुमने हाथ तक उठा दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहने लगी कि आप जानबूझकर मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं, आप मेरा तमाशा बना रहे हैं। जबकि अल्लाह वाले की आवाज़ में बहुत जलाल था कि जब उनकी ऐसी बातें वहाँ पर शुरू हुई, शोर हुआ, तो वहाँ पर बहुत लोग जमा हो चुके थे। बड़ी बहन बानो अपनी छोटी बहन से कहने लगी, देखो तुमने गलती की है, तुम मान लो, सच बताओ कि तुमने रोज़ा नहीं रखा। अपनी गलती मानने वाले इंसान कभी तबाह नहीं होता। लेकिन इसकी बहन बोली, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्यों मानूँ? अल्लाह वाले जलाल में आए और बोले, ए बदबख्त, तू क्यों अपने रब को भूल गई है? कल तुझे एक मौका दिया गया था कि तू अपनी गलती सुधार ले, लेकिन तूने तो यतीम बच्चों का दिल दुखाया, अपनी माँ का दिल दुखाया। सबसे बड़ी बात ये कि तूने रोज़ा भी नहीं रखा और अब अपने जुर्म का इकरार करने की बजाय खुद को मुसलमान मानती है। मुसलमान तो तू है, लेकिन तुझे अल्लाह का कोई खौफ नहीं है। तूने गुनाह करके अपने लिए गड्ढा खोद लिया है, लेकिन जो यतीम बच्चों के साथ तूने बुरा सलूक किया है, इसके लिए तुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। वो लड़की फिर से मुकर गई कि मैंने किसी बच्ची को कुछ नहीं कहा। तो अल्लाह वाले ने फ़ौरन से दोनों बच्चों को झोपड़ी से बाहर निकाला और बोले, पूछ लो खुद ही इन बच्चों से। वो दोनों यतीम बच्चे वहाँ मौजूद थे। कब आए, कहाँ से आए, किसी को कुछ पता ना था। एक बच्चे बोला कि इस लड़की ने हम दोनों बहन भाइयों को मारा था कि हमने अपनी माँ के इलाज के लिए इससे कुछ पैसे मांग लिए। जब मेरी माँ मरने वाली थी, ये जो गरीब बानो बाजी आपके पास खड़ी हैं, उन्होंने मेरी मदद की। उन्हें आप इसका इनाम दुनिया और आखिरत में देखिएगा, ज़रूर मिलेगा। और वो बच्चा मुस्कुराने लगा, आंसू बहाती बड़ी बहन दुखी दिल के साथ ये सुनकर अपनी माँ को आकर वाक़या सुनाती है। तो माँ फ़ौरन रोने लगी और फिर अपनी छोटी बेटी से कहने लगी कि तू मेरी औलाद हो ही नहीं सकती, हमेशा मुझे टोकती है। ऐसी बातें शुरू हुई तो छोटी बेटी चीख पड़ी, तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ हो भी नहीं सकती, तू मुझे टोकती है, तू मुझे मारती है। इतना सुनते ही बड़ी बहन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ तो उसकी माँ भी ज़ारो कतार रोने लगी। अगली दफ़ा जब वो अल्लाह वाले की झोपड़ी में गई तो अल्लाह वाले के पास जाकर बलक बलक कर रोने लगी। तो अल्लाह वाले बोले, बेटी घबराओ नहीं, मुझे सब पता है तुम्हारी बहन कितनी बड़ी खाई में गिर चुकी है, अब वहाँ से इसे कोई नहीं निकाल सकता सिवाय अल्लाह की ज़ात के। इतने में बानो ने देखा कि दूर से कुतिया भागती हुई उनके पास आई। अल्लाह वाले के करीब आते ही वो कुतिया अल्लाह वाले के पाँव चूमने लगी। फिर अल्लाह वाले बोले, बानो बेटी, क्या तुम जानती हो कि ये कौन है? तो वो कहने लगी, बाबा मैं नहीं जानती। अल्लाह वाले बोले, ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसके गुनाहों की वजह से इस दुनिया में ही सज़ा मिल चुकी है। बानो फूट फूट कर रोई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता
मेरी बहन थी, जो कुछ इसने गुनाह किए, घमंडी थी, जो कुछ भी किया, लेकिन इसे दुनिया में ऐसी सज़ा मिले, मैंने तो ये कभी नहीं चाहा था। तो जैसी भी थी, आखिर मेरी बहन थी। बाबा, क्या मेरे किए हुए अमल भी इसके काम नहीं आ सकते? क्या मेरी बेवा माँ की नेकियां इसके काम नहीं आ सकती? अल्लाह वाले बोले, इस घमंडी लड़की ने कल रात अपनी माँ पर हाथ उठाया, उस यतीम बच्चों की बद्दुआ ली, और तुम बोलती हो कि इसे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की नेकियों का सिला मिल जाए। तो वो बानो बोली, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन अब मैं ये भी जानती हूँ कि जो इसका हाल हो चुका है, ये यकीनन तौबा कर चुकी होगी। तो वो नेक अल्लाह के बंदे बोले कि हाँ, ऐसा हो रहा है कि ये तौबा कर रही है। तो वो कहने लगी कि आप तो अल्लाह के नेक बंदे, आप तो हर बात जानते हैं। मैं मानती हूँ कि इसने आपका भी दिल दुखाया, लोगों का दिल दुखाया, उसने माँ की रमज़ान के महीने में बेहुरमती की, लेकिन मेरी माँ ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो इसी से पूछ लो कि ये शर्मिंदा है या नहीं। इसके बाद अल्लाह वाले ने जब उससे पूछा तो वो कुतिया ने सर हिलाया कि वो वाकई शर्मिंदा है। फिर अल्लाह वाले ने जाए नमाज बिछाई और दुआ मांगने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे ज़ुबान अता फरमा ताकि ये इंसानों की तरह बोले। अल्लाह वाले की दुआ से इससे गैब से ताकत मिली और इसने फ़ौरन बोलना शुरू कर दिया। जब वो बोल रही थी तो इसके पास जितने भी गांव वाले खड़े थे वो भी सुन रहे थे, क्योंकि पहली बार गांव वालों ने एक कुतिया को देखा और वो भी बोलते हुए। तो वो कहने लगी, ए लोगो, उस दिन तुम सबके सामने ही तो मेरा तमाशा बना था, लेकिन असल तमाशा बनाने वाली मैं खुद थी। हाँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैंने अपनी माँ पर हाथ उठाया और इसके बाद रात को मैं अपने दोस्त लड़के के पास चली गई जिससे मैं अक्सर मिला करती थी, और वहीं पर बदकारी करने शुरू कर दी। मैं वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो मैंने अपने आप को देखा तो मेरे जिस्म पर बाल ही बाल थे और हाथ पैर कुतिया जैसे हो गए थे। जब मैं ठीक थी तो सब लोगों का मजाक उड़ाया करती थी, और वो लड़का जो कभी मेरी तारीफ़ किया करता था, अब वो कुतिया बनने के बाद मुझे पैरों से मार रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मैंने दूसरों के साथ किया वही पलट कर मेरे साथ आज वापस हुआ है। मेरी बड़ी बहन सही कहती थी, लेकिन आज मैंने तौबा की है। हाँ, मैं सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ अपने तमाम गुनाहों की। अल्लाह वाले, बस आप एक बार अल्लाह से दुआ करें कि मैं फिर से इंसान बन जाऊँ। अल्लाह वाले फ़ौरन बोले, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर दुआ करूँगा, लेकिन मेरी दुआ से ज़्यादा तुम्हें इन यतीम बच्चों की दुआ चाहिए जिनको तुमने बहुत सताया। उनके बाद तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो। फिर अल्लाह वाले ने सुगरा को भी वहीं पर बुलवा लिया। वो अपनी बेटी की हालत देखकर रोती हुई इन यतीम बच्चों से कहने लगी कि मेरी खातिर मेरी बेटी के लिए दुआ करो। देखो ना मेरी बेटी कैसे हालत में है। और फिर बानो बोली, जी हाँ, ज़रूर दुआ करो, मेरी माँ अपनी बेटी के लिए तड़प रही है। तो वो यतीम लड़का जल्दी से ज़मीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और हाथ उठाकर दुआ करने लगा। उसके दुआ करने की देर थी कि बानो की छोटी बहन फिर से कुतिया से इंसान बन गई और फ़ौरन से यतीम बच्चे के करीब और कहने लगी, अब सिर्फ मेरी बड़ी बहन ही नहीं तुम्हारी मदद किया करेगी, बल्कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। बस मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारी दुआएं चाहिए। फिर अपनी माँ के सीने से लगकर माफ़ी मांगी कि मैं बड़ी गुस्ताख थी, मैंने बहुत गुनाह किया है, मेरी प्यारी माँ मुझे माफ़ कर दे। इसकी माँ का दिल तो बहुत नरम था, उसने फ़ौरन अपनी बेटी को माफ़ कर दिया। फिर अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने तुमसे जो वादा किया था आज वो मैं पूरा करता हूँ। मैंने कहा था कि रोज़ा रखने पर तुझे ख़जाना दिया जाएगा, ये दुकान अब से तुम्हारी है जिससे तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी चलती रहेगी और कभी भी तुम्हारा दस्तरखान खाली ना होगा। लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि अल्लाह पाक ने तुम दोनों बहनों को जितना नवाजा है, इन दोनों बहनों ने तुमने मिलकर तमाम गरीबों और यतीमों की मदद करनी है। अब दोनों ने वादा कर लिया। अब तो बानो और उसकी छोटी बहन कभी भी नमाज और रोज़ा की क़ज़ा ना करती, रमज़ान का पूरे महीने रोज़ा रखती। फिर उन्होंने वादा भी कर लिया। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज इबरतनाक वाक़या सुनकर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।